جی آغا، میں ابھی عمار نقشوانی کی مجلس سن رہا تھا اور میں آپ کی بھی ابھی تقریر دیکھ رہا ہوں، اور ہوں، میں پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں، خدا آپ کو ہندوستان سے عزت۔ ہوں۔ جی جناب۔ اور جی جی آغا، ابھی میں عمار نقشوانی کی مجلس سن رہا تھا، لندن میں جو ہو رہی ہے، اور اس میں ہاں، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ جو شیعہ ہندوستان کے جو تلواروں جو آگ کے اوپر چلتے ہیں، ماتم کرتے ہیں آگ کے اوپر، اور جو تلواروں سے ماتم کرتے ہیں، زنجیروں سے ماتم کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بدعات ہیں شیعہ اسلام کی، اور یہ آپ کے اگر مرجع بھلے ہی اس بات کی اجازت دیتے ہوں، لیکن ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعت ہیں۔ تو آقا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ یہ لوگ بھائی فتوے دیتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ پتہ تو نہیں ہے ان لوگوں کو۔ بہرحال یہ جو بھی جزع ہو، بے قراری ہو، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے غم سے بے قرار ہو گیا ہے، تو اس کی بہت سفارش ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، روایات میں، آج بھی میں نے حدیث پڑھی ہے بے قرار ہونے کو، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جائے، ٹھیک ہے نا انسان۔ اگر آپ غم میں بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہوتے ہوئے سر پہ تماچا مار دیا، سر پہ آپ نے مثلا کوئی گڑا مار دیا، سر پہ تلوار مار دیا، زنجیر مار دی پیٹھ پر، خون بہہ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ اس میں بے قراری ہو۔ یہ بے قراری کا کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ بے قراری آپ سینہ زنی سے کر سکتے ہیں، چہرے پہ تمانچہ بھی مار سکتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پیٹھ پہ آپ زنجیر بھی مار سکتے ہیں، سر پہ تلوار بھی مار سکتے ہیں۔ یہ سب بے قراری کے مختلف، کہ غم میں کوئی شخص بے قرار ہو گیا ہے، بے قراری کے مختلف جو ہیں کیا ہیں، مظاہر ہیں، اطوار ہیں، اور یہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ اب وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں مثلا کہتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ زنجیر زنی کریں، تو کوئی حدیث نہیں، سینہ زنی کی بھی کوئی نہیں نا۔ اس سے آگے چلیں، جلوس کا بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کوئی حدیث ہے جلوس نکالنے کا؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی اس کا بھی نہیں ہے، سینہ زنی کا بھی نہیں ہے، جلوس نکالنے کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اجتماعی طور پر اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم جزا کرو اور جزا کو ظاہر کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہم جزا کرتے ہیں اور جزا کا اظہار کرتے ہیں۔ جزا یعنی بے قراری، ہم غم حسین علیہ السلام میں بے قرار ہو گئے۔ اب جو ہے ہندوستان، پاکستان، بہت سارے ملکوں میں یہ ہے، سینہ زنی بھی ہوتی ہے، سر کو بھی مارتے ہیں، چہرے پہ بھی مارتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں ہے کہ وہ مٹی سر پہ ڈالتے ہیں نا، وہ بھی بے قراری ہے۔ اور قمع زنی ہوتی ہے یا زنجیر زنی ہوتی ہے۔ تو یہ سب ایک عام عنوان ہے جزا کے عنوان، بے قراری ہونے کے، بے قرار ہونے کے عنوان، یہ اس میں شامل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ مثلا آپ کسی اس سے شادی کرتے ہیں، انڈین وومن سے شادی کرتے ہیں، انڈین وومن سے کوئی انڈین وومن، کوئی حدیث ہے کہ آپ انڈین وومن سے شادی کر سکتے ہیں؟ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی کہ آپ ہندوستانی عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مومن جا کے ہندوستانی عورت سے شادی کرے تو کیا یہ بدعت ہے؟ کیونکہ حدیث میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ سنت میں تو صرف یہی ہے کہ عرب سے یا کسی عجم سے اس سے شادی کرے یا رومی سے شادی کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہندوستانی سے تو نہیں ہے، تو کیسے جائز ہے؟ کیونکہ ایک عام عنوان ہے کہ اگر مومن ہے، مومنہ ہے تو شادی جائز ہے، ٹھیک ہے، اس عام عنوان میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ٹھیک ہے، حدیث میں سینہ زنی نہیں ہے، سینہ زنی نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ تو ہے کہ جزا ہو، انسان بے قرار ہو جائے، تو ہم غم میں بے قرار ہو کر سینہ مارتے ہیں، چہرے مارتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو بدعت کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم، یہ بیچارے، ان کو یہ کہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں۔ مقلد آپ کس لیے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم حدیث نہیں سمجھ آتی، مجتہد سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ خود جب تم اتنے بیوقوف ہو کہ تمہارے یہی اعتراف یہی ہے کہ تم مقلد ہو، تو تمہیں کس نے بولا کہ تم ممبر پہ چڑھ کے تقریر کرو نا؟ جب حدیث ہی نہیں سمجھ آتی، تقلید اسی لیے کرتے ہو نا کہ حدیث نہیں سمجھ آتی، اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں سمجھ آتی، تو ممبر پہ کیوں چڑھے ہو؟ تم نکل جاؤ، اتر جاؤ، اپنے مجتہد کو لا دو۔ بات سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی 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 ہندوستان، بالکل ہاں، غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تو صحیح کہہ رہے ان سے آپ اگلی دفعہ آپ کہہ دینا کہ جلوس جو نکلتا ہے یہ بھی بدعت ہے، پھر تو سینہ زنی بھی بدعت ہے، اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے کہہ دو کہ ان سے کہہ دو کہ لندن میں مجلس پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ کوئی حدیث میں نہیں کہ لندن میں آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حدیث ہے بھائی کہ لندن میں جی بیٹھ کر آپ جی مجلس پڑھ سکتے ہیں؟ ہے کوئی حدیث؟ کوئی حدیث نہیں نہیں نہیں، ہے، کوئی یہ ہے، بھی کوئی بدعت ہے، حدیث یا یہ کوئی حدیث، یہ سب بدعت ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ اپنی حدیث نشر کرتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔